اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو اس کلاس میں جو کورس 2 کا پہلا صفحہ اور اس کا چوتھا اشارہ جو ہے اشارہ ڈی چل رہا ہے، خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ کے اس کلام کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا، ایک اور دن زندگی میں عطا کیا کہ ہم اسے سیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تو آپ کو چونکہ اس کورس کے مضامین جو ہیں وہ ذہن نشین کروانے کے لیے یہ سلائیڈ بار بار دکھائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ رب العزت کی تعریف، ہدایت کی دعا سے یہ چیز شروع کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کل ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہدی للمتقین۔ اب اس سے آگے متقی کون ہوتے ہیں، ان کی صفات، ان کی ہم پڑھیں گے صفات، اور پھر پڑھیں گے ہم کافرین کے بارے میں، منافقین اور قرآن کی دعوت۔ تو یہ جنرل مضامین چلیں گے 4 صفات تک، اور پھر 5ویں پہ جا کے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے۔ اب یہ اشارہ میرا خیال ہے اب تک تو آپ سب کو بہترین ذہن نشین ہو چکا ہے کہ آپ نے کیسے 5 انگلیاں رکھنی ہیں، اور یہ صفحہ پہلے والا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی کچھ دیر میں اس کے اشارے انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ یہ 4 اشاروں میں سے 3 ہم پڑھ چکے، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت تک آپ کے یہ 3 اشارے پکے، اور چوتھا آج پریکٹس ہوگی۔ کیسے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ابھی میں آپ کو ابھی آگے چل کے بھی دکھاتا ہوں، لیکن یہ قرآنک پیج جو ہے نا، جب آپ قرآن میں بھی یہ کر رہے ہو تو تب بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں پورا بیٹھا ہو کہ اچھا یہ صفحہ سارٹ آف ایسے کہ ایک پکچر بن جائے۔ اتنی دفعہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک تصویر چھپ جانی چاہیے اسی طرح مضامین کی۔ تو ہم وہ سارے ڈیفرنٹ ریفرنسز کوشش کریں استعمال کرنے کی، جن کی مدد سے جو ہے وہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، یاد رکھ سکیں، اور وہ ہمارے معاون اور مددگار بن سکیں ترجمے کو ذہن میں رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان 4 اشاروں کے حوالے سے اب یہ دیکھیے آپ کی پریکٹس کی باری آ رہی ہے۔ اب آپ کو طریقہ کار پتہ ہے، میں نہ بھی کرواؤں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ تو چلیں بتائیے آپ میں سے کون جو ہے وہ یہ کروائے گا؟ جی سسٹر ہانیہ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے صفات۔ متقیوں کی صفات، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کروائیے، 3 لوگ کم از کم کروائیں تاکہ ہم یہ ہمارے اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ سسٹر نگینہ کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ہاں، اور یہ ہاتھ اور انگوٹھا سامنے رکھ کے یوں لگے جیسے آپ کے ہاتھوں پر یہ چھپ گیا، لکھا گیا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور آپ جب ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ آپ کو سامنے نظر آئے کہ اچھا یہ اشارے میں نے۔ سسٹر سائمہ شفیع بتائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ بہت خوب۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے میں یوں انگلی بھی لگا کر کہ جیسے الگ الگ ایک اشارہ جو ہے وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ٹچ کر رہا ہوں۔ تو شارٹ فارم ہے اس کی، اس کے لیے سسٹر فائزہ کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ گڈ جی۔ سسٹر عذرا کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر فریال بھی کروا دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ سسٹر امبرین بھی کروا دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ہاں، یہی نا بات۔ اب آپ کو زبانی بھی اب یہ پکے ہو گئے الحمدللہ، تو
یہ مضامین جو ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضمون ایسا ہے کہ آپ کو اشارے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ نہ یاد رکھیں, آپ کو مضمون خود ہی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن آگے چل کے ایسے مضامین آئیں گے جن کے الفاظ ہمارے لیے بالکل نئے ہوں گے, اور جب ان کا ترجمہ اور ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے نا اس وقت بہت ضرورت پڑے گی اس چیز کی. تو اس لیے ابھی سے آپ کو یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے. تو آئیے تعارف کے حوالے سے ہم نے چوتھا اشارہ ہے ہمارا متقیوں کی صفات. ہم پہلے یہ پڑھ چکے کہ متقی جو ہیں, پیچھے والی کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ہدی للمتقین, کہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہدی للمتقین, ہدایت کن کے لیے, متقیوں کے لیے. اب ذرا پچھلی آیات سے یہی تعلق کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بائندہ سے یہ بھی کیا کریں گے کہ پچھلی آیات کے ساتھ تعلق دیکھا کریں گے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات کا پیچھے جو بات ہو رہی ہے اس سے کیا تعلق ہے. تو پیچھے متقیوں کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اب ہم ان سے ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. تو یہ دیکھیے یہ ان کی صفات آ گئیں. تو سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ تھا نا ہدی للمتقین, تو اب وہ متقیوں کے آگے کون ہے, وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اب یہ صفات عربی میں بیان ہو رہی ہیں متقیوں کی, اور 5 ہیں. وہ کیا ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, قرآن اور اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وبالآخرۃ ہم یوقنون. اگلی سلائیڈ پر ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. تو یہ متقیوں کی صفات ہے, 5 صفات. اور اس کے لیے اللہ رب العزت اعلان کیا کر رہا ہے, اولئک علی ھدی من ربہم, ہدایت انہی کے لیے ہے اللہ کی طرف سے اور یہی کامیاب ہیں. واولئک هم المفلحون. تو یہ اسباق ہے. اب انشاءاللہ چونکہ ہم نے یہ کہا ہوا کہ قرآن آسان ہے, تو میں یہ کرتا ہوتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ فکرے اور سارے جو آپ نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے, آپ جواب دیں. اس چیز کا خیال رکھیں کہ مائکس آن آف کا خیال رکھیں. آپ کو سب کو اجازت ہے آپ بولیں, اگر شور زیادہ ہوگا تو پھر میں چیٹ باکس میں آپ کو کہوں گا جواب دیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اگر یہاں بھی بات کریں تو آپ الذین کا معنی تو سب کو آتا ہے, بتائیں. وہ لوگ جو ایکسلنٹ, یہ نا بات. تو اب یہ کس چیز, اس کا سنگولر کیا ہے وہ بتا دیں. الذی, ماشاء اللہ. اور اب جو اگلا لفظ ہے نا وہ ہم نے نہیں پڑھا, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کی حیت کیا ہے, گرامر کے حساب سے آپ کو کون سا فعل لگ رہا ہے, ماضی, مضارع, یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اگر آپ سب بتا سکتے ہیں کہ یؤمنون یہ مضارع کی طرح, اور یہ پلورل ہے, جمع کا ہے, اور یہ غائب کا صیغہ ہے, تو دیکھیں نا یہ زبردست بات ہے کہ اگر ترجمہ نہیں بھی تو ہمیں چلے کچھ اردو بھی ہیلپ کرے گی اور باقی سارا بھی ہمیں حیت کی پتہ ہے, تو زبردست. بالغائب کے ٹکڑے بتا دیں کتنے ہیں. 2 بال اور غیب. اب دیکھیں جیسے ہم نے ٹکڑے کیے غائب, تو غائب ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے, غائب وہ چیز جو آپ کے نظروں کے سامنے نہ, اس کو غائب کہتے ہیں. تو 3 وَيُقِيمُونَ, اس کا بھی اشارہ کریں ذرا سارے کس طرف ہوگا. فعل مضارع, جمع. معنی تو آتا ہے نا سب کو, واہ کا معنی بول دیں. اور صلاح, نماز, اور نماز کی صلاح کی جمع کیا ہے, الف کا الٹا ہٹا کر الف تا لگائی تو جمع بن گئی, ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. اچھا یہ جو آگے لفظ آیا مما, اس کو بریک کر سکتے ہیں آپ لوگ,
من اور ما جڑ کر بن جاتا ہے مما. ہاں سسٹر سبین دیکھیں نا کتنے اچھے سے سسٹر تولیہ بھی چیٹ باکس میں لکھ رہی ہیں من اور ما. ویری گڈ. پھر وہی بات ہے اشارے سے آپ کو اس کا ماہیت پتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ یعنی خرچ کرنا کا لفظ آتا ہے تو اس سے آپ اس کو ریلیٹ کر کے اس کا معنی بھی. اچھا رزقناہم جو ہے رزقناہم اس کے اشارے آپ کوئی بنا سکتے ہیں خود سے؟ کیا بنیں گے؟ کوئی ایک آرام سے بتائیں مجھے ہاتھ کھڑا کر کے تاکہ ہاتھ کھڑا کر کے. فعل ماضی کا رزقنا. ویری گڈ. میں بولوں فعل ماضی کا رزقنا. یہ میرا خیال ہے ہماری بہن کل پوچھ رہی تھی بار بار. آج دیکھیں رزقنا تو پلیز تھوڑا انتظار کیا کریں جب سبق آ رہا ہے تو اس سے ریلیونٹ سوال رکھیں اس کے ساتھ. تو فیوچر کا سوال کل یعنی ابھی آنا ہی تھا سبق اور پہلے پوچھ رہے تھے. رزقنا اشارہ کیا ہوگا؟ رزقناہم. ٹھیک ہے تو آپ کا ساتھ ہی ترجمہ ہو گیا ہے نا. رزقناہم ہم نے رزق دیا ہم نے ان کو. اچھا یہ ہماری ایک بہن کہتی ہے کہ میری آواز انہیں کم آ رہی ہے تو کوئی باقی کنفرم کرے صحیح آ رہی ہے یا سر صحیح آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے سر آڈیو ویڈیو کلیئر. سسٹر امبر پھر آپ اپنے اینڈ پہ والیوم اونچا کریں یا اپنا نیٹ چیک کریں. ٹھیک ہے سر پارٹیسپینٹس کی آواز کلیئر ہے لیکن آپ کی کم آ رہی ہے. پارٹیسپینٹس کی اونچی ہے آپ کی کم ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. بس سسٹر اب ہمیں جو سگنل آنا ہوتا ہے انہوں نے بتا دیا آڈیو ویڈیو کلیئر. تو آپ کے نیٹ کا شاید کوئی ایشو. اینی ویز آپ ری جوائن کر دیں. یؤمنون بما والذین ہو گیا یؤمنون بما انزل الیک. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. الیک الیک کا اشارہ کریں ذرا آپ کو. سامنے کی طرف ہوگا سر. ویری گڈ. سامنے کی طرف. سنگولر پلورل اور اب آپ کو معنی بھی آ گیا ہوگا. یہ پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا. الیہ الیہم الیک الیہ الیکم الینا. بولیں معنی کیا؟ تم پر. کی طرف. نہیں پر نہیں نا. الا ہوتا ہے آپ کی طرف. تمہاری طرف. آپ کی طرف. آپ کی طرف. بالکل صحیح ہے. اب صحیح آپ نے بتایا. کوئی بات نہیں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے لیکن اب یہ جو پیچھے QC1 ہے نا وہ یہاں پر اب آپ کا کنفرم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے تو وما انزل. اب یہاں پر آیا ہے وما. اب یہ ماں جو ہے آپ کو ماں کا معنی پتہ ہے نا کون سی ہے؟ ذرا جلدی سے. جو یا نہیں. ویری گڈ. کیا نہیں. بہت اچھا زبردست. تو یہ بما اور وما میں جو ماں آیا ہے تو اس کا معنی آپ کو کیا لگ رہا ہے کانٹیکسٹ کے اندر یہ کیا معنی ہے اس کانٹیکسٹ؟ جو آئے گا. اور جو. بالکل ٹھیک ہے. قبلک اس کے ٹکڑے کریں. بالکل ٹھیک ہے. وبالآخرۃ اس کے ٹکڑے کریں. ہم کا اشارہ کریں سارے. یہ تو بیسک اشارہ ہے سب سے پہلے والا رائٹ سائڈ پہ. یہ بھی ضمائر میں لیکن الگ جو آتا ہے دونوں کا میں. اچھا یوقنون ٹھیک ہے جی. اولئک کا کل آپ نے بتایا تھا. ذالک اولئک. اللہ کا معنی بتا دیں. سب کو آتا ہے پر. یہ اللہ کیا ہے؟ پر. اور اس سے پہلے جو ابھی آیا تھا نا الیہ کا وہ یہ والا الہ تھا. یہ الف والا. ٹھیک ہے اور یہ ہے اعلی. تو اس کا ہم نے فرق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے اس کو کنفیوز نہیں کرنا. تو من کا معنی تو آپ سب کا پکا ہے. اور ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ من. کیا معنی ہے؟ کون. اور ربہم کا اشارہ کریں. ربہم رائٹ سائڈ. سب کا رب.
वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ठीक हो गया जी। तो माशाल्लाह अब आप सब बड़े खुश हो जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कितना आसान है, हमें तो अभी हमने प्रैक्टिकली अभी किया आपने, और आपने देखा कि हमें तो बहुत कुछ आता है, ना सिर्फ तर्जुमा आता है। अब तर्जुमा हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने शुरू किया याद का रटा हो, हमें जो उससे बढ़कर बात आती है, हमें इनकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का भी अंदाजा है, हमें ये पता है इनके टुकड़े कैसे करने हैं, इसको ब्रेक कैसे करने हैं, ग्रामर की रूह से क्या है, हरूफ कौन से आए हैं, अस्मा कौन से आए हैं, कुछ ना कुछ हमें इसमें से चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं इसी खुशी के साथ, इसी अल्लाह के फजल के साथ कि हमें बहुत कुछ आता है। अब हम तेजी से इसको पढ़ सकते हैं। तो तर्जुमा और तशरीह। सबसे पहले आइए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, अल्लज़ीना जमा है तो वो लोग जो सब युमिनूना ईमान लाते हैं, क्या करते हैं, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। तो अल्लज़ीना युमिनूना वो सब लोग जो ईमान लाते हैं, बिल गैब, अब गैब पर, तो ये जो गैब के साथ बिल था ना, बी आपको याद है प्रेपोजिशन है, हरूफ जर जो है थोड़े थोड़े माना बदल सकते हैं साथ लगकर, तो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। चलें क्विक टेस्ट, तर्जुमा कीजिए युमिनूना बिल गैब। यहाँ आपको वो भी पता चल जाएगा कि वो ये जो सब है ईमान रखते हैं गैब पर। सब ईमान अल्लज़ीना ना लगे अगर साथ, तो तब भी युमिनूना में ये बात छुपी हुई है कि वो सब ईमान रखते हैं बिल गैब, गैब पर। ये आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझना, ठीक है। चले जी, तो व युकीमून अस्सलाह, व युकीमून अस्सलाह, तो ये अकामत, कामा, यकूम, ये सारे हमने बार बार पढ़ा, इसलिए वो कायम करते हैं सलाह, नमाज को। अगर कभी युकीमून का माना भूल जाए तो फिर आपने क्या ज़हन में रखना है, ये पूरी फ्रेज व युकीमून अस्सलाह, वो कायम करते हैं नमाज, तो आपको फौरी याद आ जाएगा, अच्छा युकीमूना होता है कायम करना, अकामत खड़े होना, कामा उससे युकीमूना वो कायम करते हैं नमाज। तो व मिम्मा, अभी आप सबने बता दिया था माना क्या है, मिन और मा, तो व मिन मा, और उससे जो रज़क़नाहुम, रिस्क दिया है हमने, रज़क़नाहुम, तो रज़क़ना अब रज़क़ा के टेबल से आया, रज़क़ा, रज़क़ु, रज़क़ता, रज़क़तु, रज़क़तुम, रज़क़ना, रिस्क दिया था हमने, ये रिस्क दिया हमने, हम उन सबको, तो जो रिस्क दिया हमने उन सबको, वो क्या करते हैं, युनफिकून, वो अपने पास जमा नहीं किए रखते, बल्कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, उस रिस्क को खर्च करते हैं। तो पहली खूबी ईमान लाते हैं, दूसरी नमाज कायम करते हैं, तीसरी अल्लाह का दिए हुए रिस्क को खर्च करते हैं। तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया है, युनफिकून, वो उसे खर्च कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सबको आता है, रज़क़नाहुम, बताइए ABCD, इसको आप चैट बॉक्स में लिखा करें जवाब, ताकि अंदाजा हो जाए कि आप चैट बॉक्स में इसका जवाब चैट बॉक्स में प्लीज, हाँ, ताकि मुझे पता भी चले ना आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, नाम के साथ आपका आ जाए करेगा। हाँ, अब देखे ना कुछ लोग, अब ये आपको गौर करना है, रज़क़नाहुम है, तो उसमें अभी भी कुछ लोग जो है अगर कंफ्यूज है तो ये थोड़ी ज्यादती है, ठीक है। अच्छा जी, युनफिकून वो खर्च करते हैं, युनफिकून वो खर्च करते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले कहा, पहली सिफ्त क्या है इनकी, बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में हम नहीं जानते, गायब है, जो हमारे हवास से खमसा की उससे पहुंच से दूर है, ठीक है, तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है उनको जानना। तो मुत्तकीन की सिफ्त क्या है कि वो उस पर ईमान ले आते हैं कि अल्लाह जो कह रहे हैं, अल्लाह के नबी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो गैब पर ईमान लाते हैं, ना जाने हुए पर ईमान लाते हैं। अब सारी चीजें गैब में, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह पर ईमान, तो अल्लाह को हमने देखा ही नहीं है तो उस पर ईमान गैब। फिर अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्ते हैं, उन पर ईमान। अल्लाह की किताबें हमारे पास पहुंच गई, लेकिन ये सबूत के अल्लाह की किताबें हैं, इस पर ईमान। रसूल आए दुनिया में, वाकई वो अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने भेजा था, इस बात पर ईमान। आखिरत पर ईमान कि जन्नत और जहन्नम होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, और फिर अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। तो ईमान बिल गैब में ये सारी चीजें शामिल हैं कि ये सारी वो रखते हैं। और दूसरी सिफ्त में हमने क्या कहा, नमाज कायम करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तकवा को बढ़ाता है, गैब पर ईमान को मजबूत करता है। और बाज़ आप हम लोग देखते हैं कि लोग बड़े अच्छे स्कॉलर होते हैं लेकिन कुरान की आयत की अजीब व गरीब तशरीह बयान करते हैं।
تو علماء کیا کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے. تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے علم تو آ جاتا ہے, ہدایت کی راہ نہیں کھلتی. آپ پڑھتے رہیں, آپ کو بہت سی چیزیں یاد ہو جائیں گی, آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں لوگ جن کو غریب قسم کی توجیہ بچوں کے سامنے, ینگ اسٹوڈنٹس کے سامنے کریں گے کہ خود سمجھ نہیں آتی. اب چونکہ وہ چھوٹے بچے, عام لوگ ان سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں, آگے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا. ذرا سی بات سے ان کی وہ سارا راز کھولا جا سکتا ہے, لیکن وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اشش و بابا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بے تکی عجیب و غریب سی توجیہیں کر رہے ہوتے ہیں. توجیہ یا ترجمہ یا تشریح وہی ہوگی جو قرآنی الفاظ کے صحیح کانٹیکس میں اور احادیث کی مناسبت سے ٹھیک ہوگی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت کیا بھی ہم نے کہی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے, زکوٰۃ تو لازم ہے, اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ آپ خود پر بھی کریں, والدین پر, بیوی بچوں پر, غریبوں پر, مساجد, مدارس, تعلیم, دین کی دعوت وغیرہ کے کام پر. اور خاص طور پر میں اس دور میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ جہاں مرضی خرچ کیجیے, آپ کی مرضی ہے, لیکن اپنی انکم کا ایک حصہ, چاہے وہ 1 روپیہ بھی ہو, اس دور کی حوالے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, قرآن کی ترویج, تشریح, اشاعت پر ضرور خرچ کریں. قرآن کے سمجھنے سمجھانے پر ضرور خرچ کریں. چاہے وہ آپ خود اپنے لیے کتابیں خریدیں, کسی دوسرے کو ایڈمیشن دلوا دیں, کسی کو کتابیں گفٹ کر دیں قرآن فہمی کی, ایون انٹرنیٹ کا پیکج آپ لے لیں, دلوا دیں. کوئی کہہ رہا ہے جی میں اس لیے نہیں کلاس لے رہی یا لے رہا کہ وہ, تو اپنے ارد گرد کے احباب جو ہیں اس کے لیے ضرور خرچ کریں. اسی طرح بعض اوقات غریب ایسے گرانوں کے بچے ہوتے ہیں, آپ انہیں اپنے گھر میں پڑھا سکتے ہیں, انہیں اسپارہ خرید کے دے سکتے ہیں. تو ناظرہ اور پھر ترجمہ تشریح خاص طور پر اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اب ہم اس کو اپنے اوپر لازم کریں کہ اس پر بھی خرچ کریں, لوگ قرآن کی طرف آئیں. کیونکہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ ظاہر جیب سے ہو کر گزرتے. اللہ نے متقین کی صفات میں یہ لکھا کہ وہ خرچ بھی کریں, اور متقی چونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے, اس کا تحفہ ہے. یہ مال, یہ رزق, یہ اموال, یہ جائیداد, یہ سب کچھ, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیں, تو وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ پڑھ لیجیے ذرا اس کو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ڈیفینیٹلی فرق ہے دونوں میں. یہ پھر ابھی کرنے کی بات نہیں ہے, بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے. تو چلیں, الحمدللہ یہ چونکہ آسان مضمون ہے, آپ نے ابھی بھی بتایا یہ سارا, تو اس لیے میں آگے چل رہا ہوں. سو والذین, اور وہ لوگ جو, والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون, ایمان لاتے ہیں, سب ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ بما, بی اور ما, اس پر جو انزلہ, نازل کیا گیا. تو یہ چونکہ اردو میں عام ہے اس لیے میرا خیال ہے آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے. جو چیز نازل کی جائے الیکا, آپ کی طرف, آپ ایک کی طرف, تو کیا مراد ہے, کون ہوگا یہاں سے مراد؟ والذین یؤمنون بما, اچھا اب یہاں پر ایک بات بھی غور سے سنیں. قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے, اس کی بہت سی چیزیں جو ہے نا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کانٹیکسٹ پتا ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ, یہ الیکا آیا نا, اب کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا, تو یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی کہ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن کو کانٹیکسٹ کے اندر بھی پڑھنا چاہیے اور اس کی ہمیں سمجھ ہو. تو الیکا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ انزل الیکا, آپ کی طرف نازل کیا گیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما, اور جو انزل من قبل, نازل کیا گیا, من قبلک, آپ سے پہلے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ انزل من قبلک, آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ هم یوقنون, وبالآخرۃ, اور آخرت پر ہم, وہ سب کے سب, یوقنون, وہ سب یقین رکھتے ہیں, وہ سب یقین رکھتے ہیں کہ بالکل آخرت ہوگی, آئے گی, حساب کتاب ہوگا, یہ سارے معاملات پر. ٹھیک ہے جی. تو اچھا یہ ہوگی بات ہماری من قبلک.
اور من قبلک میں بھی ایک خاص بات چھپی ہوئی ہے جو ابھی آگے چل کے ہم تشریح میں دیکھ لیتے ہیں. ABCD بتائیے. سر بی. میں نے کہا چیٹ باکس میں لکھے نا, پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح لکھ رہا ہے کون, لیکن ابھی بھی پتہ چلتا ہے. بات نہیں, میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ غلطی کریں, بٹ یہ ہے کہ جب آپ یوں لکھ لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد جب کریکشن ہوتی ہے تو بھولتی کبھی نہیں. اس لیے ان سوالات کے جواب چیٹ باکس میں. مائک صرف ایک وقت کھلوایا کریں گے شروع میں آپ سے, ٹھیک ہے, یا پھر سوالات کے لیے. وبالآخرتی, اور آخرت پر, یقین سے یقینون, وہ سب یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پہ چوتھی صفت اور پانچویں صفت کا ذکر. سب سے پہلے چوتھی جو صفت ہے وہ کیا ہے, پچھلی کتابوں پر آیا نا من قبل کا, اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا. یہ بڑی خاص نقطہ اس میں کیا ہے کہ ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ آپ کی طرف جو کچھ آیا اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا, یہ نہیں کہا جو آپ کے بعد نازل ہوا, ٹھیک ہے, آپ سے پہلے, انزل من قبل. تو اب یہ دیکھیں قرآن کیسی اللہ کا کلام ہے نا, اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہاں لکھا ہوتا آپ کے بعد تو پھر وہ کہتے دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے نازل ہوا, جو بعد میں نازل ہوا, ہر چیز پہ ایمان رکھنا ہے, تو ہم پہ بھی نزول ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ اے محمد جو آپ کے بعد نازل ہوا, بلکہ کہا الیک, آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل اللہ کی کتابیں تھی, تورات, انجیل, ہاں زبور, لیکن چونکہ ہم ان کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. بہرحال مانتے ضرور ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں, اللہ ہی کے نازل کیا ہوا کلام تھا. تو بالآخرت یوقنون. اور پانچویں بڑی زبردست صفت کیا ہے متقیوں کی, کہ نمازوں کو قائم کرنے اور ان سب کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, اللہ کی ہر چیز پر ایمان لانے کے لیے ضروری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آخرت پر مضبوط ایمان. وہ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے نا کہ ہاں اللہ ہے, ایک آخرت دن آئے گا, اس دن حساب ہوگا, یہ انعامات ہوں گے, یہ سزائیں ملیں گی, مجھے برے کاموں سے رکنا ہے, مجھے اچھے کاموں کی طرف جانا ہے. تو اب بتائیے اس میں سے کون کون سی ہیں متقیوں کی صفات؟ سارے 4 چیٹ باکس. سارا مغل رابعہ بازی لے گی, انہوں نے کہا سب کی سب ٹھیک ہے, چلیں. تو اب یہ جو آیا مبارکہ ہے نا, یہ اصل میں اس پیج پہ تو نہیں ہے, آگے ہے, لیکن ہم اس مضمون کی تکمیل, کیونکہ یہ اس مضمون کے ساتھ مل رہی ہے, اس کو اس کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں. تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور آسان ہے, آپ سب کو آتی ہے. اولئک وہ لوگ, جو وہ لوگ سب کے سب جمع کا ہے, علی پر, ہدایت, ہدایت پر ہے, من ربہم اپنے رب کی طرف سے. ربہم ان کا رب, تو جب یوں کانٹیکس میں استعمال کریں گے من ربہم, وہ خود اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. واولئک هم المفلحون من ربہم, یہ دیکھیے ان سب کے رب کی طرف سے. تو واولئک, اور وہی لوگ ہیں, هم المفلحون. ٹھیک ہو گیا. اب اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں, تو ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم ترین تحفہ ہے. اگر ہدایت نہ ملی تو سمجھے پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے. اور ہمیں ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے, اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ فاتحہ میں, اور سورہ فاتحہ کی جان یا خلاصہ یا اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت. ٹھیک ہے جی. تو واولئک هم المفلحون, اور یہ کیا ہوں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے, فلاح پائیں گے. کب؟ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. مفلحون فلاح پانے والے. ٹھیک ہو گیا. تو بس اب یہ آپ سوچ لیں, میں اور آپ, کہ یہ 5 صفات جتنی بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں. کہ اللہ تعالیٰ اعلان کیا کر رہا ہے, اولئک علی ھدی من ربہم, اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور اس کی طرف سے فلاح پانے والے. تو اب زندگی کے باقی کاموں میں لگے ہوئے ہم جو سمجھتے رہتے ہیں نا, یہاں سے فلاح ملے گی, وہاں سے ملے گی, نہیں, فلاح کہاں سے ملے گی؟ یہ 5 صفات اپنے اندر اللہ سے ڈرنے سے شروع کر کے, تو جو 5 چیزیں جو ڈرنے کے لیے ضروری ہیں وہ کرنا انشاءاللہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جائے گا. کیا؟ غیب پر ایمان, نماز قائم کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور
پہلے جو نازل کیا گیا اللہ رب العزت نے اس کی آسمانی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان، الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو آئیے پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر جب سبق کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ دعا کریں گے. تو آج چونکہ نماز کا ذکر آیا ہے تو بڑی خاص دعا ہے حضرت ابراہیم کی، ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ٹھیک ہے، آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے، آرام سے آپ کو یاد بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں. احتساب کیجئے کہ نمازوں میں میرے معاملات کیا ہیں، مجھے اس میں بہت ضرورت ہے کہ میں خود کو بہتر کروں، ادائیگی اچھی کروں، وقت پر ادا کروں، میں خطا نہ کروں، چھوڑوں نہیں، لوگوں کے اس میں آ کر نہ کروں، شیطان کی باتوں میں آ کر نہ کروں، سستی اختیار نہ کروں، اور پھر پلان کر لوں ایسے موقع، ایسی چیزیں، ایسے لوگ جن کے ساتھ نیکی کرنا اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا آسان ہو، ان کے ساتھ رہوں اور دوسروں کو اس کے بارے میں کہوں. تو پہلے اپنا، سب سے پہلے مجھے خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج کے سبق میں جو اسماء آئے ہیں، صلاۃ کی جمع آپ نے پہلے بتا دی ہے، صلوات سب کو آتی ہے، اور دوسرا ہے مفلس، مفلحون اور مفلحین. اصل میں مفلحون، مفلحین تو آپ نے پڑھ لیا، تو اس کی سنگولر دیکھ لیں کیا ہے، مفلح. مفلح سے مفلحون، واو نون والا بھی اور یا نون والا بھی دونوں بنتے ہیں. استعمال کون سا ہوا ہے، مفلحون. تو کل ایک سوال جو پوچھا گیا تھا نا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ مفلحین کا استعمال جو ہے وہ استعمال سے ہم نے دیکھا کس جگہ پر آیا ہے، تو یا نون کے ساتھ اس کا استعمال ہوا. بہرحال یہ کانسیپٹ آپ آگے جا کے اور ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. ایک دفعہ ذرا نظر مار لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے اسماء کو بھی. پھر ہم آج کے جو صحت مند افعال پر آنے والا ہے، اس میں صحت مند افعال پر کیا آیا ہے، ناصرہ سے آیا ہوا ہے رازقہ، ناصرہ کے وزن پر. تو اس کا مطلب آپ سارے ہی کر سکتے ہیں، اس کو بڑا آسان ہے. تو بتائیے کون کروائے گا؟ آپ بھی کروا دیں نا، محمد رضوان. چلیں بردر کروائیں شارٹ ٹیبل. اس پر شارٹ ٹیبل کروانا سر جی، یہ سامنے جو آپ کے رازقہ، یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. کیا معنی ہوا رازقہ بتائیں؟ رازقہ اس نے عطا کیا، اس نے رزق دیا، رزق دیا. ہاں، اس نے رزق دیا. یرزقو وہ رزق دیتا ہے، ارزق رزق دے، رازقہ رزق دینے والا، مرزوق رازق، رازق رزق عطا کرنے والا، مرزوق جس کو رزق عطا کیا گیا، رزق مطلب رزق عطا کرنے والا. بہت خوب. تو یہ آسان ہے، آپ سب کو آتا ہی ہے. تو آئیے بریک کا وقت ہو گیا، اور کوئی آپ کے سوال ہیں تو پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے گرامر کی کلاس میں. تو امید ہے کہ آپ اپنی ورک بک پر ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. آج آپ کو گروپ کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک گروپ بنایا گیا ہے. اس میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں شمولیت آپ کے لیے آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے. البتہ اگر شامل ہوں گے بہت فائدہ ہوگا. یہ گروپ کھلا رہا کرے گا. جو آپ کا گروپ ہے جس میں انٹیمیشن آتی ہیں وہ تو بند ہے نا، آپ نہیں اس میں میسج کر سکتے. لیکن یہ جو نیا گروپ بنایا گیا یہ کھلا رہے گا، اور اس میں آپ اپنا کوئی بھی سوال، آپ ورک بک کا کام چیک کروا سکتے ہیں، کام کر کے وہ بھیج سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے جو سپورٹ، قرآن کے جو سپورٹ ٹیچرز ہیں وہ سارے موجود ہوں گے بڑی تعداد میں. ان میں سے کوئی بھی دیکھ کر آپ کو چیک کر کے رسپونڈ کرے گا. دونوں طرح سے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. آپ کو پبلکلی وہیں بتا دیا جائے گا، یا آپ کو پرسنل رسپونڈ کر دیا جائے گا، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. تو آپ لوگ اس گروپ کا حصہ بن جائیں. اگین میں آپ کو بتا دوں آپشنل ہے کیونکہ وہ کھلا رہتا ہے. بعض احباب پھر شکایت کرتے ہیں، تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر کریں. اگر آپ کو لگے کہ آپ تنگ ہو رہے ہیں، آپ گروپ لیو کر دیں. آپ ویسے کسی سپورٹ ٹیچر سے الگ سے نمبر لے لیں، ان سے ڈائریکٹ بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو آپ کے لیے دونوں آپشن موجود ہیں. تو اس میں اتنی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کے سوالات بھی آتے رہتے ہیں کہ سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
تو یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے جو سپورٹ ٹیچر ہیں وہ بہت اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, آپ کو جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے گروپ کے اندر وہ ڈال دیا ہے, آپ کلک کریں گے تو آپ جوائن کر لیں گے اس گروپ کو. جی سسٹر ہانیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ پوچھیں پھر آگے چلتے ہیں. سر گروپ میں ابھی تک ہوم ورک نہیں ملا. بیٹے ہوم ورک جو ہے نا, آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جب 2 کلاسز ہو جایا کریں گی پھر ہوم ورک آیا کرے گا. پچھلی 2 کلاسز کا ہوم ورک آپ کو آ چکا ہے. ابھی انشاءاللہ آج دوسری کلاس ہوگی, اور آپ کو بار بار ایک دفعہ پروسیجر سمجھ جائیں کہ کلاس ہوتی ہے, پھر آپ کو PDF فائل آتی ہے جب دونوں کلاسز ہو جاتی ہیں, اس کے بعد ویڈیو آتی ہے اور پھر ہوم ورک آیا کرے گا. تو یہ 24 آور کے اندر آپ نے یہ ذہن, اگر اس سے لیٹ کبھی ہو جائے پھر آپ میسج کریں مجھے کہ جی ابھی تک ہوم ورک نہیں آیا, یعنی ابھی کلاس ہوئی ہے نا, تو نیکسٹ 24 آورز کے اندر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اور ہوم ورک دونوں چیزیں آ جائیں. اس سے لیٹ ہو جائے کبھی, صرف اس صورت میں آپ پھر پوچھیں. اور دیکھیں ہم کبھی بھی, ہم سب یہاں قرآن کی اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ سب سے ایک درخواست کرنی ہے. بعض اوقات آپ کچھ لوگ مجھے فارورڈڈ پوسٹیں بھجواتے رہتے ہیں, وہ بالکل ایسی بات پوچھتے ہیں جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ گروپ میں سے اگر پڑھ لیں وہاں چیز آ رہی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس مختلف کورسز چل رہے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ اس میں رجسٹرڈ ہیں. تو اندازہ کریں, آپ کو لگتا ہے آپ ایک کر رہے ہیں نا تو آپ ہی کے ساتھ فوری جواب کیا جائے, آپ سے باتیں کی جائیں, تو بہت سے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے, غیر ضروری پوسٹ آپ نے کبھی مجھے فارورڈ نہیں کرنی, کوئی بھی پوسٹ فارورڈ نہیں کرنی. اس کے لیے ہاں کورس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات جو آپ کو حقیقتاً لگتا ہے کہ آپ نے پوچھنی ہے ضرور پوچھیں. آپ کی مدد کے لیے ابھی گروپ بھی بن گیا ہے, وہاں انشاءاللہ آپ کی ورک بک چیکنگ اور باقی سارے اس میں آئے گا. کبھی بہت ایسا ایشو بن جائے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ٹیکنیکل ایشوز کے لیے ہم نے آپ کو شاہ زیب کا نمبر دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کریں. کوئی نیٹ کے وہ جو سب ایشوز ہوں, آپ بعض اوقات وہ بھی مجھے لکھتے ہیں, تو یہ سب چیزیں پھر میں آپ کو شاہ زیب کا بتاتا ہوں. تو پلیز یہ چیزیں تھوڑا اپنے اینڈ پر آپ کوشش کیجیے, اس طرح انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم گرامر کی کلاس کی طرف. یہ کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ. گروپ میں بھی ریکویسٹ ہے کہ بڑا مزے کا سر گروپ میں بھی ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری پوسٹ نہ کریں, مطلب QC1 QC2 سے ریلیٹڈ کوئی ہے تو وہ کریں گے. ایگزیکٹلی, یہ بہت اچھا. دیکھیں نا اب جو نیا گروپ بھی بنا ہے اس میں بھی خیال رکھنا آپ نے. ایک تو پاکستان ٹائم کے حساب سے تھوڑی کوشش کریں, میں نارملی کہتا ہوں کہ 9 سے 9 رکھ لیں, صبح 9 کے بعد, 9 سے پہلے نہیں کریں, رات کو 9 کے بعد نہ کریں آئیڈیلی. ٹھیک ہے, تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہیں ہو. 1 2 کوئی ایسی بات اس میں مت لکھیں جس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو. صرف کورس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کا, آپ ڈالیے, ہوم ورک چیک کروائیے, ہوم ورک کے حوالے سے باتیں پوچھیے, تاکہ آپ کی کورس کے اوپر انشاءاللہ کمانڈ اچھی ہو جائے. تو ہم سب کا مقصد چونکہ قرآن سیکھنا ہے, تو اس کے لیے ہم سب آپس میں تعاون کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج گرامر میں انشاءاللہ قالا کا جو ہے فعل 1715 تو اس اپنی حالت میں, اور پھر اس کی جو ٹیبل ہیں قالا قالو, وہ سارے اب جب ہم لے کے چلیں گے تو وہ یہ تقریباً 4000 مرتبہ قرآن میں بن جاتا ہے. ایک صفحے پر بار بار بعض اوقات آیا ہوا ہوتا ہے جب کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے بھی بڑا مزے کا فعل. تو اس کو ابھی شروع کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں قرآن سے بھی آپ کو نکال کے بھی دکھاؤں گا کہ کیسے اس کا استعمال آتا ہے. QC1 میں بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہوا ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے. معنی ویسے بتا دیں, قالا کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا, اور جمع کیا پڑھی تھی ہم نے؟ قالو. قالو کا کیا مطلب تھا؟ ہم سب نے کہا. سب نے کہا. ایک اور بھی پڑھا تھا ہم نے, قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون, قل کا مطلب کہہ دیجیے. آپ کے خیال میں وہ کیا تھا, وہ جو قل کا لفظ تھا؟ تو آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ بڑا دل خوش ہوا جب آپ سب نے کہا نا امر کا سیگا ہے قل, تو اس کا مطلب آدھی بات تو آپ کو پہلے ہی آتی ہے آج کے اس میں سبق میں. تو اب انشاءاللہ آدھی بات ہم آگے سیکھ لیتے ہیں. سو کمزور حرف ذرا بتائیں جلدی سے کون کون سے ہیں؟ دو حرف کیا کرتے ہیں ذرا بتائیں.
اپنی جگہ فیل کو کمزور کر دیتے ہیں، تندرست فعل کو کمزور کر دیتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، گر جاتی ہے ان کی جگہ نہیں، اور آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نصر اور دوربا کے ایک باب دوسرے سے اسرائیل بدلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور ٹیم صحت ورک مند میں کام افعال کرتے کی ہیں۔ اس کے آتے ہیں وزن بھی۔ یہ ہے کہ صحت مند افعال کے وزن پر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کبھی تھک کر غائب ہو گئے ایک دوسرے کی جگہ پر، تھک کے غائب ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ کون کروائے گا پریکٹس؟ چلیں آپ ہاتھ کھڑا کریں گے آپس، موسیٰ ثاقب، چلیں کروائیے۔ فتح وحب نصر قال دعا ضرب وعد زاد حد سمع۔ آپ سوری یہ دیکھیں اس طرح کروائیں، وہ تو ہمیں پتہ، چلو اچھی بات ہے آپ نے اس طرف بھی توجہ بھی دلوائی کہ یہاں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہابہ فاتحہ کے وزن پر ہے، اور ناصرہ کے وزن پر ہم پڑھیں گے کالا اور دعا، اور داربا کے وزن پر آئیں گے وعدہ زادہ حدا، اور ابھی سامیہ کے وزن پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، آگے جا کے دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے اچھا جی، لیکن ہم نے یہاں جو پریکٹس کرنی ہے نا، وہ چونکہ ہم نے اس کا معنی اس سلائیڈ کے اوپر ہم اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے آپ یوں پریکٹس کروائیے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، تو ایک معنی صرف بات ہے اس نے دیا، وعدہ وعدہ کیا، تو یوں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں مسز نعیم کروائیے۔ وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زیادہ زیادہ دوں گا، دعا اس لیے دعا کرو، خدا ہدایت کی۔ ہاں یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے نا یہ یاد رکھنے کے لیے، لیکن جب ان کا اپنا معنی ہے نا قالا اس نے کہا، اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ کہا، وہ ہم اپنے ایک چھوٹی سی نظم ہم نے بنا لی جیسے پہلے بنائی تھی، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ ہاں تو اصل معنی اس کا اسی طرح آپ نے کرنا ہے، جو اس کا اصل معنی ہے وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، تو اس طرح سے آپ نے ان کے معنی ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دن میں ہم نے چونکہ پڑھنا ہے کالا، تو کالا کا استعمال تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے قرآن میں، اور اس میں کمزور حرف نوٹ کر لیں، کون سا اس میں کمزور حرف ذرا بتائیں؟ الف، درمیان میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی، یہ، اور یہ غائب بھی ہو جائے گا، اور بعض اوقات ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمیں یاد رکھنا پڑے گا صیغوں سے بھی کہ یہ کمزور حرف ہے، ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ نہیں ہوگا، بعض جگہ بھی ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں جب ہم کرتے ہیں، ایون یہ کل دیکھ لینا، کل کے اندر کمزور حرف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سر نہیں آ رہا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہے کمزور فعل، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا، تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے۔ کبھی آپ کو سوال میں پوچھا جائے لکھا ہو کل اور اوپر لکھا ہو یہ آپشن دیے ہو صحت مند کمزور، تو آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ کون سا فعل ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا جو اصل ماضی کا پہلا صیغہ قال ہے وہ کمزور حرف ہے، تو یہ کمزور والے میں سے بنا ہے کل، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ رہے نا آپ لوگ اب کمزور حروف والی؟ تو سر آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ماضی کے صیغے کو دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے؟ ہاں سب سے پہلے والا جا کے روٹ لیٹر اصل میں دیکھنے ہوتے ہیں نا، دو طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے چل کے آپ کو ریویل ہوگا، لیکن ابھی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ سب سے پہلے جا کر آپ نے پہلے والا ماضی کا صیغہ دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ کو بھی انشاءاللہ ایک اور چیز آپ وقت کے ساتھ آگے چل کے سیکھیں گے، تو وہاں سے آپ کو کمزور حرف نظر آ جائے گا۔ تو ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ہاں کالا قرآن میں بہت دفعہ ہے، سینکڑوں بار۔ تو اگر میں آپ کے سامنے قرآن اٹھاتا ہوں، یہ ابھی میں نے قرآن اٹھایا اور یہ کھلا ہے، یہ میرے سامنے کھلا ہے، سورہ توبہ چل رہی ہے، اور اس کے اندر یہ پہلی یہ دوسری لائن کے اندر آ رہا ہے، یہ آیت چل رہی ہے
74 اور وہ آ رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، پھر آ گیا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، اور یہ بات چونکہ یہ گفتگو کی بات چل رہی ہے نا کہ انڈیڈ انہوں نے کہا کہ کفر کا کلمہ کہا، اور پھر یہ بات چلتی جا رہی ہے، اور جب کبھی یوں گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو پھر یہ اگلے پیج کے اوپر آ رہا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، پھر آگے چل کے آ رہا ہے، تو یہ بات چلتی جا رہی ہے، پھر آگے چل کے آ رہا ہے مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنا زیادہ ہی آتا ہے، اس لیے آج جب آپ نے اس کے حروف کرنے ہیں تو بہت زیادہ توجہ آپ نے دینی ہے اس کے ٹیبل کو، ٹھیک ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ٹیبل ہے انشاءاللہ، اور یہ ہم نے بڑا پکا اچھا سے یاد کر لینا ہے بھی مزے کا، آسان ہے، ناصرہ کے وزن پر ہے، اس لیے ہمیں مشکل نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کا ماضی میں ہم نے قالا اس نے کہا اور قالو ان سب نے کہا۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ناصرہ کے وزن پر ویسے یہ ہوتا تو یہ کیا بنتا، اگلا لفظ کیا ہوتا، یہ والا؟ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہوتے ہیں ہم، ناصرہ ہوتا اگر تو ناصرہ نصرتا ہے نا، نصرتا، تو اب یہ اس حساب سے تو بننا چاہیے تھا نا، کیا بننا چاہیے تھا بلا؟ قالتا، کھلتا بنے گا، قالتا، اب بولتی جا رہا ہے، عجیب سا بندہ ہے۔ تو کمزور حرف نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں بولا جا سکتا، تو آئیے اس کو چینج کر کے بنا لیتے ہیں قلتا، ٹھیک ہے؟ قلتا، اب یہ ذہن میں رکھ لیں یہاں تبدیلی ہوئی ہے، یہ ماضی کے پیٹرن میں بھی تبدیلی نظر آ گئی ہے کالا میں، تو کالا قالو، قلتا قلتو۔ اچھا تا اور تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے نصرتا نصرتو، ٹھیک ہے؟ قلتا قلتو، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، اور پھر ظاہر ہے مؤنث کا جو ہے قالت کہ اس عورت نے کہا۔ تو یہ آپ نے فعل ماضی کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے یہاں پر، اور تینوں میں آئی ہے، قلتا قلتو قلتم، وہ نہ تھا نا نصرتم، تو اس میں اگر ہم وزن اس وزن پر کرتے تو کیا بنتے، اگر الف بھی درمیان میں کہیں ڈالنے کی کوشش کرتے تو ہاں قالتم، کچھ اس طرح عجیب سا وہ بنتا نا، تو یہ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں بھی تبدیلی آ گئی۔ آئیے ذرا ایک دفعہ پریکٹس کیجیے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، یہ تم نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ کروائیں سسٹر ذرا کروائیے۔ کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ ماشاءاللہ سسٹر فائزہ کروائیے۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ سسٹر رابعہ کروائیے۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ ماشاءاللہ بہت خوب جی، زبردست۔ اور عربی بول چال میں اس کی عربی بول چال اور بھی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ایسے نازیہ وقار اور موسیٰ ثاقب، یہ آپ آپس میں کروائیے کہ حل کالا، اور کوئی ایک آدھا جب آپ یہ کروا لیں گے عربی تو پھر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں گا کہ وہ مجھے ذرا ترجمہ کر کے دکھائیں۔ جی حل قالا، نام کالا، حل قالو، نام کالو، حل قلتا، نام کلتو، حل قلتم، نام کلنا۔ سسٹر نازیہ یہ بتائیں کہ حل قلتا جو ہے یہ کیا بات کی گئی ہے اس میں؟ کیا آپ نے کہا، اس نے کہا، اور جواب کون دے رہا تھا وہ ذرا بتائیں۔ نعم قلتو، جی اس نے کہا، اس نے کہا، میں نے کہا، نو جی میں نے کہا، جی میں نے کہا۔ یہ دیکھیں نا، قلتا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کہا، تو آپ نے جواباً کیا کہنا ہے، یہ دیکھیں نا، گانا اس لیے کبھی کبھی
میں یہ سوال بھی آپ سے پوچھوں گا چیلنجنگ، تاکہ مجھے اندازہ بھی ہو کہ تو نعم قلتو، جی ہاں میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس طرح اس کا آئیے اور یہ کروائیں، کون کروائے گا جی؟ 2 اور احباب یہ کروا دیں. ہاں ذرا نئے نئے لوگ بھی آیا کریں کہ اچھا لگے ہمیں، آپ کی پریکٹس بھی ہو. سسٹر امرین ریاض اور سسٹر فوزیہ ابرار کروائیے. هل قال خيرا؟ نعم قال خيرا. هل قالوا خيرا؟ نعم قالوا خيرا. هل قلت خيرا؟ نعم قلت خيرا. هل قلتم خيرا؟ نعم قلنا خيرا. ماشاءاللہ، ادائیگی دیکھیں کتنی اچھی ہے لوگوں کی. اب ہم نے اس کا مضارع بنانا تھا نا، تو ہم نے کیا کہا کہ اچھا فاتحہ کے وزن پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بنا کچھ کالا یا کالو. کالا کو نصرہ پہ ڈالا تو کالا، اصل میں اگر اسی کے وزن پر ڈالتے تو پھر تو کچھ عجیب سے ہی ہمیں بنانا پڑتا نا. بنتا کا کیا بنتا، آپ دیکھیں نا وہ بن ہی نہیں رہا مجھ سے، کہ اگر ہم ناصرہ کے وزن کے اوپر اس پر رکھتے تو یہ کمزور تھا نا، تو اس نے آسانی کر دی. الف گری گیا اور گرا اور اس کی جگہ واو نے لی لی، تو وہ کیا بن گیا؟ یقول. اور پھر ایک دارابا کے وزن پر اگر رکھتے تو بنتا کالا یقیلو. اب عربوں نے کہا بھائی یہ کالو یقیلو ہم نے نہیں بولنا، ہم بولیں گے کالا یقولو. کیا بولیں گے؟ کالا یقولو. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کی مرضی ہے، ہم ایسے ہی یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اب ہم نے کہا کالا ناصرہ کے وزن پر اس طرح بولا جائے گا کالا یقولو. تو یقولو وہ کہتا ہے، کہے گا. یقولونا وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے. تقولو آپ کہتے ہیں، کہیں گے. اقولو میں کہتا ہوں، کہوں گا. تقولونا آپ سب کہتے ہیں. نقولو ہم سب کہتے ہیں. تو چلیں سسٹر اریبا کروائیے. یقولو وہ کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں. تقولون آپ سب کہتے ہیں. نقولو ہم سب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. سسٹر ولیہ کروائیے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں. تقولونا وہ سب کہتے ہیں. نقولو ہم سب کہتے ہیں. لیکن ان کی کتنی اچھی کمانڈ ہے اور کتنی اچھی روانی سے. تو اس طرح سے ہمیں جی مس مسرت کروائیے. یقولو وہ کہتا ہے. یقولونا وہ سب کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں. تقولونا آپ سب کہتے ہیں. نقولو ہم سب کہتے ہیں. الحمدللہ. اور اس میں اشارے ضرور آپ لوگوں نے کروانے. اشارے ہم جس طرح کرواتے ہیں نا، تو یہ پھر انشاءاللہ ایک تو ویسے پریکٹس میں یاد رہے گا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کبھی آپ کو ان پریکٹیکلی قرآن کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور معنی ذہن میں نہیں آئے گا، آپ کا ہاتھ اٹھا کے لے جائے گا اپنی جگہ پر، کہے گا یہ تقولونا ہے، جس کا معنی اب یہ دیکھیں میں نے یوں کیا نا تو ہاتھ میں ساتھ ہی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تقولونا ہے یہ، تو یہ تقولونا ہے آپ سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نقولو ہم سب کہتے ہیں. تو معنی انشاءاللہ اسی وقت ذہن میں آ جائے گا. تو مور پریکٹس ول ہیلپ یو ٹو ڈو دی رائٹ ایکشن آف اٹ. تو اچھا جی، اب سسٹر سائمہ آپ بتائیے نقولو کا معنی ان میں سے ABCD. جی نقولو ہم کہتے ہیں. ذرا غور سے دیکھ کر بتائیں. اوپر لکھا ہوا ہے ایک سے زائد جوابات ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور ہم کہیں گے. اے اور بی. کیونکہ مضارع میں یہ بات بس سب کی کلیئرٹی کے لیے میں نے ان کو سوال کیا ہے کہ چونکہ مضارع میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو یہاں دونوں لکھے بھی ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے دونوں سلیکٹ کر. ٹھیک ہے جی. آئیے سسٹر سائمہ اور سسٹر نگینہ آپ ذرا یہ والی بول چال کروائیں. حل یقولو. نعم یقولو. حل یقولون. نعم یقولون. حل تقولو. نعم اقولو. حل تقولون. نعم نقولو. نعم نقول. جی ٹھیک ہو گیا. اوکے. اب علیزہ کاشف آپ بتائیے حل تقول خیر. کیا جواب ہوگا چاروں میں سے ABCD؟
सर मैं बताऊं? जी बताएं। नाम अकूलु खैरन। वेरी गुड। तकूलू है तो सिंगुलर है और सिंगुलर का जवाब उसी तरह। क्या आपने अच्छी भलाई की बात, नाम अकूलू खैर, गुड हो गया। अब आपको पता है हमने पहले भी बताया हुआ है कि काला यकूलू, और अगर हमने उसका अमर का सीगा बनाना था तो एक छोटी सी फनी बात ध्यान में रखें कि कमजोर अरफ बेचारा इतना कमजोर है कि हुक्म सुनते ही गायब, उसको हुक्म दिया गया तो वो गायब हो गया, या और गायब हुआ तो पीछे क्या छोड़ गया, वाव भी गायब, कमजोर वाव भी, या भी गायब, वाव भी गायब, तो कुल और लाम। और आपको पता है कि हमने पहले भी यही करते हैं, क्या आखिरी हरफ को हम साकिन करते हैं हमेशा अमर के अंदर। तो ये एक शॉर्ट इजी तरीका है थोड़ा सा ज़हन में रखने के लिए। एक दफा अमर आपके ज़हन में रह जाए तो बस काफी है, ठीक है, आपको पता चल गया कि अच्छा अमर इस तरह से बना है। तो अब देखिए हमारा अम्र, इसका अम्र बड़ा मजे का है, अच्छा भी लगता है आपको कहते हुए भी, और आप सबको पता भी है बहुत दफा कुरान की सूरतों में आया है। कुल, कुल, कह, कुलू कहो, अब ये ज्यादा लोग हैं, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। चलें जी करवाइए, अरीबा सादिक करवाइए। कुल कह, कुल कुलू कहो, ला तकुल मत कहो, ला तकुलू मत कहो। माशाल्लाह। और कौन है जो कोई नया नाम है यहाँ पे? सिस्टर अंबर सबीहा करवाइए। कुल कह दो, कुलू तुम सब कहो, ला तकुल मत कहो, ला तकुलू मत तुम सब कहो। ला तकुलू मत कहो, बिल्कुल ठीक है। तो सिस्टर राबे अहमद भी करवा दें। कुल कह कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। माशाल्लाह। सिस्टर नुज़रत आप करवाएं, फिर आगे चलते हैं। कुल कहो, कुल कह कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। माशाल्लाह। तो ये थे अम्र के सीगे, ठीक है जी। अब इसकी अरबी बोलचाल में उसी तरह कुल और अकूलू, तो जब कहा गया कूलू तो ज्यादा लोग थे तो उन्होंने जवाबन क्या कहा, नकूलू, जी हम सब कहते हैं। तो कुल खैरा, तो जब अच्छी बात की बात हो तो आप भी कहें कूलू खैरा, और फिर इसी तरह नकूलू खैरा। और जब कहा जाए ला तकुल तो आप क्या कहेंगे, ला अकूल, और यही चलेगा। तो अब इसका जवाब आप लोग बताइए। कूलू आमन्ना, ABCD में से क्या है राइट आंसर, बताएं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में चले, ये देखें ना, अब आपको कूलू आमन्ना, तो मैं तो कूलू है ना, आमन्ना हम ईमान ला चुके, लाए थे, लाते हैं वाला जो है वो नहीं होता। चले आइए, कमजोर हरूफ को देखिए अभी कैसे ये गायब हुए। फाइल, मफूल और फेल में से काइल, मकूल, अब तीनों में देखें बिल्कुल अलग सी बात बन रही है। काइल, मकूल और कौल। काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, इसी से लफ्ज है ना मकूला हमारे यहाँ, कही गई हुई बात। तो काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, और कौल, कौल भी उर्दू में कौल का सच्चा, कौल का पक्का, अकवाल जर्री उसकी जमा के तौर पे आता है अकवाल। तो काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। तो माइक बंद पीछे से, मोहम्मद रिजवान करवाइए ब्रदर। कायलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, कौलुन कहना। वेरी गुड। और सिस्टर साइमा सही थी शायद, यहाँ पर ड्रॉप हो गया, जी करवाएं। काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। ठीक है, सिस्टर हरीका भी करवा दें। काइल कहने वाला, मकूल जिसको कहा गया, कौल कहना।
اچھا جس کو نہیں کہا گیا کہنا، جو کہا گیا، جو بات کہی گئی وہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سسٹر ولیہ کروائیں. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، اور قول کہنا. ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کی عربی بول چال میں اب آپ کو پتا ہے، وہ جو کل ایک سوال کر رہی تھی کہ ضمائر کے ساتھ اسی طرح لگتے ہیں، تو یہ اس کی پریکٹس ہے. حل انت قائل، ٹھیک ہے نا. آپ بات سمجھ رہے نا. حل انت قائل، تو جواب ہے آپ کا نعم انا قائل، ہاں میں ہوں بات کرنے والا، کہنے والا. تو اسی طرح انتم قائلون تنحن قائلون، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ٹیبل جی الحمدللہ اس کے ساتھ مکمل ہوا. تو پورے ٹیبل کی پریکٹس بھی آپ کو ضرور کرنی چاہیے. میں اس لیے نہیں کرواتا کہ الحمدللہ آپ کی بہت پریکٹس ہے، آپ کروا سکتے ہیں. تو پورا ٹیبل ایک دفعہ ضرور کیا کریں. آپ جب گھر پہ ہو شارٹ ٹیبل بھی سیکھیں، لیکن پورے کبھی خاص طور پہ یہ کمزور حروف والے، کیونکہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں قالا قالو تو آگے آئے گا قلت قلت قلتم قلنا، ٹھیک ہے. یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، تقولو مؤنث والا، اور قالت بھی مؤنث والا. تو قل قولو، لا تقل لا تقولو، قائل مقول قول، یہ آپ کی پریکٹس ہو جانی چاہیے. اچھا معنی اگر آپ کو ایک بھی یاد رہ گیا نا، اگر قالا اس نے کہا، تو انشاءاللہ آپ پھر خود بخود بنا لیں گے. آپ کو پتہ ہے ماضی، مضارع، امر اور کون سا معنی یہاں پر ہو سکتا ہے. یہ اسکل بھی اب آہستہ آہستہ اپنا ڈیولپ کیجیے. تو آئیں شارٹ ٹیبل آپ میں سے کروا دے. شارٹ ٹیبل تو اسی وقت پکا کر لیا کرنا اپنے ہاتھوں پہ، تاکہ جی سسٹر نازیہ وقار کروائیے. قولا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، کل کہہ، قائل کہنے والا، یقول جو کہا گیا، قول کہنا. ماشاءاللہ دیکھیں نا، اس طرح سے آپ کی اچھی سی سسٹر فریال کروائیے. قولا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. بہت زبردست، بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹر نگینہ کروا دیں. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، کل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آئیے کالا ہی کی طرح کا ایک لفظ ہے تابا، اسی ٹیبل کے وزن کے اوپر. تابا، تابا کہتے ہیں اس نے توبہ کی، وہ پلٹا. اصل میں تو آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پہلے بھی اس کا معنی جب پڑھا تھا تواب اور وہ سارا توابہ میں، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کون ہوتا ہے پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. تو تابا وہ پلٹا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے توبہ کی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب باقی کی بات آپ خود بنا سکتے ہیں. تو کوئی آپ میں سے ذرا مجھے فوری چیلنج کے طور پہ بتائے کہ تابا کا آپ کے خیال میں مضارع کیا ہوگا؟ یتوبو. اور امر کی کوشش کریں کیا ہوگا؟ اور یہ اسم فاعل ماشاء اللہ، اور اس کا مطلب ہے توبہ. تو اب یہ دیکھیں آپ کام ہو گیا نا. حل تبتم الی اللہ، جواب دیں عربی میں اس کا. تم الی اللہ، اب غور سے جواب. نام تبنا الی اللہ، اے نام تبنا الی اللہ، نام تبنا الی اللہ. ٹھیک ہے جی، ہم اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں. تم سب دعا کرو گے، جلدی سے بتائیں کون سا ان میں سے اس کا؟ تم تتوبون، یتوبون، چلیں اس کا ترجمہ کیجئے. وتوبوا الی اللہ، اور اس نے اللہ کی طرف توبہ کی. اس نے کون کہہ رہا ہے؟ یہ تب سے اور توبہ کرو اور توبہ کرو اللہ کی طرف. اور توبہ کرو اللہ کی. ٹھیک ہے، تو ذرا سوچ کے جواب دینا کرنا، ٹھیک ہے. تابا سے افعال کی 3 چابیاں کیا ابھی آپ نے بنائی ہیں؟ یہ تو آسان ہی آپ نے بنا کے بتائی ہے. تابا یتوبو، بات ہماری
आइए अरबी का तर्जुमा आप सब करने की कोशिश करें। तुम सब कहो, पहले तो इसका तर्जुमा करें अरबी में क्या होगा। तुम सब कहो। क्या कहा था अमर में? नहीं रुके सब रुके, गौर से सुने। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। ये जो तुम सब कहो है ना, देखिए अम्र के अंदर हमने कहा था कुल, तुम कहो। हम वैसे कहते हैं ना कह, तो मतलब ये होता है आप सामने वाले को कह रहे हैं, तुम उसके अंदर पहले ही मौजूद है, वो सामने है, तो इसलिए हम नहीं कहते तुम को, हम कहते हैं कह। इसी तरह जब जमा होती है हम कहते हैं कूलू, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम सब कहो। अम्र का इशारा है ना, ये तो नहीं कह रहे हम कि तुम सब आप सब कहते हैं कि तुम सब कहोगे। बात हो रही है तुम सब कहो, हुक्म किया जा रहा है, ये गुजारिश की जा रही है। क्या कहो? कूलू लिन्नासी हुस्ना, कूलू लिन्नासी हुस्ना। कूलू और लोगों से क्या लगेगा? खैरन, हुस्ना कुछ भी कह लें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भलाई की बात, अच्छी बात, हुस्ना। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, कल तर्जुमा कीजिए। बेशक वो लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह हमारा रब है, माशाल्लाह। चले, हल कुल तुम खैरा, क्या जवाब देंगे? चले जी, काला की तरह ताबा का टेबल अभी आपको करवाया, आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाबा की भी प्रैक्टिस कर ली, वादा की भी कर ली, काला यकूलू की भी आज कर ली। काला के वजन पर ताबा है, तो ये जो करते जा रहे हैं आपने साथ साथ कोशिश करनी है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, इस पर अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।